نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکی اور پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں بند رکھیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورت کو دیکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ، اور جس عورت کو دیکھا جائے اس پر بھی۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ عذاب بھگتنے سے پہلے پردے کا اہتمام کر لیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جن 5 باتوں کا حکم ازواج مطہرات اور آپ کے واسطے 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمایا ہے، ان میں سے ایک پردے کا حکم بھی ہے۔ ہمارے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے پردے کا نازل ہونا ہماری عظمت کی دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری عظمت کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ ہمیں بے حیا لوگوں کی شیطانی نظروں سے بچانے کے لیے آسمانوں سے ہمارے لیے حفاظتی انتظام کے احکام نازل ہو رہے ہیں۔ میری بہنوں، میں بے پردگی کے کچھ نقصانات بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، بے پردگی سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ بے پردگی کا سب سے بڑا نقصان کہ اس میں عزت محفوظ نہیں رہتی، جیسا کہ ایک صاحب شادی کر کے دلہن کو گاڑی میں بے پردہ لے کر جا رہا تھا، جس کا ڈرائیور غیر آدمی تھا۔ اس کی نظر بار بار نئی نویلی دلہن پر پڑ رہی تھی اور شیطان برابر اس کے جذبات کو الجھا رہا تھا۔ باراتیوں کی گاڑیاں پیچھے تھیں۔ اس ڈرائیور نے خوب تیز گاڑی چلائی اور جب باراتیوں کی گاڑیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں، یکدم بریک لگا کر کہا کہ گاڑی بند ہو گئی ہے، آئے ہائے، اور بغیر دھکے کے سٹارٹ نہ ہوگی۔ چنانچہ دلہا سمیت جتنے بھی افراد گاڑی میں تھے وہ نیچے اتر کر دھکا لگانے لگے۔ گاڑی میں صرف ڈرائیور اور دلہن تھی۔ گاڑی نے تو کیا خراب ہونا تھا، دراصل ڈرائیور کی نیت خراب تھی۔ اس نے گاڑی بھگا دی اور دلہن کو اغوا کر کے غائب ہو گیا۔ بہت مشکل سے 3-4 روز کی تلاش کے بعد دلہن برآمد ہوئی، جبکہ اس کا دامن عزت تار ہو چکا تھا، استغفر اللہ۔ عورت کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھے اور غیر مرد اسے نہ دیکھیں۔ ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے زمانے کی بات ہے کہ چنگیز خان سے خلیفہ جب مغلوب ہوا اور چنگیز خان کا قبضہ ہو گیا تو خلیفہ کی ایک کنیز جو نہایت حسین تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ آئی، اس نے ایسی حسین عورت کبھی نہ دیکھی۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوا اور اس کی بہت عزت اور خاطر و مدارت کی اور بہلا پھسلا کر اپنی طرف میلان کرنا چاہا۔ اس عورت نے ایک عجیب تدبیر کی۔ چنگیز خان نے اس عورت سے بہت سے حالات پوچھے، اس نے بتلائے اور کہا، اور تو جو کچھ ہے وہ ہے، مگر ایک چیز خلیفہ نے مجھ کو ایسی دی نہ کسی نے کسی کو آج تک دی اور نہ شاید کوئی دے۔ چنگیز نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ عورت نے کہا کہ وہ ایک تعویذ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی اسے اپنے پاس رکھے تو اس پر نہ تلوار اثر کرے گی اور نہ کوئی گولی اور نہ پانی میں ڈوب سکے گا۔ چنگیز خان یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس لیے کہ ایسی چیز کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ اس نے یہ خیال کیا کہ میں اس کو نقل کرا کے اپنی فوج میں تقسیم کرا دوں گا۔ چنگیز خان نے وہ تعویذ مانگا تو اس نے کہا کہ پہلے تم اس کا امتحان کر لو، میرے پاس اس وقت وہ تعویذ ہے جو تم بے دھڑک اور بلا خطرے کہ مجھ پر ایک ہاتھ تلوار کا مار دو۔
دیکھو کچھ بھی اثر نہ ہوگا، بارہا آزمایا ہوا ہے۔ چنگیز خان نے ایک ہاتھ تلوار کا صاف کیا تو اس عورت کی گردن بہت دور جا پڑی۔ چنگیز خان کو اس پر بے حد صدمہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں میں نے اپنی محبوبہ کو ہی ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ اب اس عورت کی غیرت کو دیکھیے کہ کس قدر غیور تھیں۔ گویا کہ فعل ناجائز تھا، خودکشی تھی، مگر منشا اس فعل کا غیرت تھی کہ دوسروں کا ہاتھ نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اسے آخرت میں دنیا و آخرت میں دو انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے چاہے اس میں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پرسکون زندگی بسر کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ اے مسلمان ماؤں بہنوں، آیات قرآنیہ کے معاملے میں اپنی منمانیاں ترک کر دینی چاہیے۔ پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ تمام غیر محرم مردوں سے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی مرد ہی کیوں نہ ہو، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری عفت و عصمت اور عطایت الہی کا راز چھپا ہوا ہے۔ بے پردگی کے سلسلے میں خواتین کے عیوب میں سے ایک عیب یہ بھی ہے کہ بعض خواتین خود تو پردہ کر لیتی ہیں لیکن خود مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ میری بہنوں، جس طرح عورت پر اپنے آپ کو چھپانا فرض ہے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انظروا هل ترون شیئا، دیکھو کیا تمہیں کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں کوے نظر آ رہے ہیں، ان میں سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والا کوا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کووں میں جو تناسب اس سرخ چونچ اور سرخ پاؤں والے کوے کا ہے، اسی تناسب سے خواتین جنت میں داخل ہوں گی۔ اے مسلمان خاتون، اگر تو اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سوا دیگر افراد سے پردہ کرتی ہے تو کیا خیال ہے کہ تیرا یہ ناقص پردہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ کیا یہ پردہ اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو اللہ کے لیے پردہ کرتی تو کامل پردہ کرتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شرعی پردہ نہیں ہے، جس کا سبب اللہ کی خوشنودی کا حصول نہیں، بلکہ یہ اپنی خاندانی شرافت، ذاتی عنایت، رسم و رواج یا ذاتی پسند و ناپسند کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ طرز عمل اس بات کا غمار ہے کہ تو اپنی مرضی سے قرآن کا انکار تسلیم کرتی ہے۔ یہاں مرضی ہو وہاں قرآنی آیات کو قابل عمل قرار دے کر پردہ کر لیتی ہے، یہاں مرضی کے خلاف ہو وہاں اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہو۔ کیا عام مردوں سے پردہ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں سے بھی پردے کا حکم نہیں؟ لہٰذا تو نے کس بنا پر قریبی رشتہ داروں سے پردہ ترک کیا ہے؟ میری بہنوں، اگر حقیقتاً ایسا ہی ہے تو ذرا سوچ لے کہ یہ تو کفار اور یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ وہ کتاب اللہ کی بعض آیات کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ حدیث میں ہے اگر کوئی مرد کسی عورت کو برائی کی دعوت دے تو وہ جواب میں اسے کہے کہ انی اخاف اللہ، تو اللہ اس کے صدقے میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پردے کے بارے میں پردہ کرتی ہے تو کیا خیال ہے کہ تیرا یہ ناقص پردہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ کیا یہ پردہ اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو اللہ کے لیے پردہ کرتی تو کامل پردہ کرتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شرعی پردہ نہیں ہے، جس کا سبب
اللہ کی خوشنودی کا حصول نہیں، بلکہ یہ اپنی خاندانی شرافت، ذاتی عنایت، رسم و رواج یا ذاتی پسند و ناپسند کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ طرز عمل اس بات کا غمار ہے کہ تو اپنی مرضی سے قرآن کا انکار تسلیم کرتی ہے۔ یہاں مرضی ہو وہاں قرآنی آیات کو قابل عمل قرار دے کر پردہ کر لیتی ہے، یہاں مرضی کے خلاف ہو وہاں اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہو۔ کیا عام مردوں سے پردہ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں سے بھی پردے کا حکم نہیں؟ لہٰذا تو نے کس بنا پر قریبی رشتہ داروں سے پردہ ترک کیا ہے؟ میری بہنوں، اگر حقیقتاً ایسا ہی ہے تو ذرا سوچ لے کہ یہ تو کفار اور یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ وہ کتاب اللہ کی بعض آیات کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ حدیث میں ہے اگر کوئی مرد کسی عورت کو برائی کی دعوت دے تو وہ جواب میں اسے کہے کہ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، تو اللہ اس کے صدقے میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پردے کے بارے میں اللہ رب العزت اب تک دیتے پاپا بلاؤنڈے پردے کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امریکہ میں ایک انگریز لڑکی مسلمان ہوئی تو اس نے باقاعدہ نقاب والا برقع پہننا شروع کر دیا۔ اس سے بہت سی عورتوں نے پوچھا کہ تم تو کھلے ماحول اور کھلے بدن میں گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، ایک دم اتنا گہرا پردہ کرنے سے تمہیں تنگی نہیں ہوئی؟ دم تو گھٹتا ہوا محسوس نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، کیا خوبصورت کہ میں اپنی جوانی کی راتیں نائٹ کلبوں میں گزارتی تھی۔ میں نے ہر مرد کی نظر کو ہوش زدہ دیکھا ہے۔ میں گلی بازار میں چلتی تھی تو مردوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی۔ میرے دل میں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کوئی بدمست نوجوان مجھ پر جمٹ نہ پڑے، کیا پتہ عزت بھی لوٹے اور جان بھی جائے۔ لیکن جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کیا ہے اس وقت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ نہ تو کوئی میرے حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ مجھے دل میں سے کسی کا خطرہ ہے۔ میں تو پردے میں آ کر سکھ کی زندگی گزار رہی ہوں۔ سبحان اللہ، کاش بے پردہ عورتوں میں میرے دل کے سکون کو تسلیم کر دیا جاتا تو انہیں بھی سکون مل جاتا۔ اللہ تعالی تمام خواتین کو پردے کے انوار و برکات سے نوازیں تاکہ وہ خوش دلی سے پردہ کر کے معاشرے کے شرور و فتن سے محفوظ رہ سکیں۔ آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہاتھ اٹھا لیجئے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وقبلنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم تیری نظروں سے گر چکے ہیں، خاص طور پر ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو خاص طور پر معاف فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت میں الفت و محبت کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ، ہماری بے بسیوں پر رحم فرما، ہماری ذلتوں پر رحم فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما۔ اللہ، پوری دنیا کا باطل ہمیں مٹانے پہ تل چکا ہے، وہ سب آپس میں جڑ چکے ہیں۔ اللہ، تیرے محبوب کی امت آج اس بکری کی طرح ہے جسے بھیڑیوں نے نرغ میں لے لیا تو ہو، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہم نے حکمرانوں سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اللہ، ہم تجھے اپنی فریادیں سناتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ، اپنے غصے کے دروازے بند کر دے، اے اللہ مزید ذلتوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں عزت عطا فرما دے، ہمیں
ہماری ہی بہنیں ہیں جن کی عزتیں غیروں کے ہاتھوں لٹ چکی ہیں۔ اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ یہ مجمع پنچایت بن کر تیرے پاس آیا بیٹھا ہے، تجھے ہاں کروانے، تجھے منوانے کے لیے۔ اللہ مان جا، اب تو اپنی رحمت کے در کھول دے، اپنی مدد کو اتار دے۔ یا اللہ عذابوں کو دور کر دے، سختیوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے۔ اللہ بچہ ماں کی گود میں آ کر گرے تو ماں ہزار غصے کے باوجود سینے سے لگاتی ہے۔ ہم بہت گندے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے بہت تجھے ناراض کیا ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی بھی نہیں رہا۔ اللہ تو سامنے ہو تو ہم تیرے پاؤں پکڑ لیں، ہم تیری گود میں گر جائیں، ہم تجھے منائیں بادشاہوں کے بادشاہ۔ اللہ اپنا کرم کر دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے اللہ، جو امت کو واپس لوٹا دے اسلام کی طرف، کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہائے۔ اللہ تجھے نہ سنائے تو کسے سنائے۔ اللہ ہم تجھے اپنا گلہ سنا رہے ہیں۔ اللہ کوئی عمر جیسا دے دے جو اس ظلم و ستم کو مٹا کر عدل کو زندہ کر دے، کوئی عثمان جیسا دے دے مولا جو اس بے حیائی کو مٹا کر حیا کو زندہ کر دے مولا۔ اللہ کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دے دے جو اس جہالت کو مٹا کر علم کے میناروں کو زندہ کر دے۔ اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہاں تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں، نا امیدی کی گٹائیں ہیں۔ اللہ آ جانا، اپنی مدد کو ابھی اعلان کر دے۔ ہم آپس میں بھی ٹوٹ گئے اور ہمیں اوروں نے بھی توڑ دیا، ہم آپس میں گالی گلوچ ہوئے، ہم پر دشمن بھی آن پڑے۔ اللہ دن پھیر دے۔ اللہ یا اللہ اتنے بڑے مجمع سے تو دنیا کا بادشاہ بھی شرما جاتا ہے، تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اللہ، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اللہ، تو ایک سے بھی شرماتا ہے، تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اللہ، تو ایک سے بھی شرماتا ہے۔ جو تیرے در پہ آ جائے اللہ، ہم تجھے تیری کتاب کا واسطہ دیتے ہیں، تو کہتا ہے فَادْعُونِی اسْتَجِبْ لَکُمْ۔ اللہ تجھے تیرے اس بول کا واسطہ، تیرے محبوب کی قربانیوں کا واسطہ، احد کے پتھروں کا واسطہ، ان دانتوں کے ٹوٹنے کا واسطہ، باطل کی گردن کو توڑ دے۔ یا اللہ ہم بے عمل تو ضرور ہیں، پر تیرے محبوب کی غلامی کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمارے اسی عمل کو قبول کر لے، امت کے عذاب و بلا کو ٹال دے۔ اللہ مجھ کو قبول کر لے، اس پورے گاؤں کو قبول کر لے، ان کی نفرتیں مٹا دیں، محبتوں کو پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں فصلوں میں برکتیں دے، اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے معاف کر دے، ہمارے ہاتھوں کو منہ پر پھیرنے سے پہلے معاف کر دے۔ اللہ ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بچوں ہر مسلمان کی حفاظتیں فرما دے۔ اللہ ہماری مسجدوں ہمارے مدارس ہمارے دین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری آمین کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم جھوٹ موٹ ہی تیرے سامنے رو رہے ہیں، اسی کو قبول کر لے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، ہم کو توبہ پہ پختہ کر دے، جو مریض ہیں صحت دے، جو مقروض ہیں قرضے ادا کروا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو پروان چڑھا، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔